أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں جنہیں حدیثیں کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے کام عمل، زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کام ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرنے سے صرف اشارہ کر کے منع کر دیا یا اشارہ کر کے اجازت دے دی، یہ ساری چیزیں شریعت کا حصہ بن. اشارے سے اجازت دینا بھی شریعت کا حصہ، اشارے سے منع کرنا بھی شریعت کا حصہ، زبان سے کچھ کہنا بھی شریعت کا حصہ، عمل کر کے دکھانا بھی شریعت کا حصہ. اور اگر کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہ گئے، یہ بھی شریعت ہے. ہر ایک چیز شریعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ایک اہمیت ہے، فضیلت بھی ہے. فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، یعنی اللہ اس بندے کو خوش رکھے، اس کی زندگی آسان کرے، جس نے ہم سے کوئی ایک بات سنی، سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی حدیث سنی، کوئی بات سنی تو پھر اسے یاد کر لی. فبلغہ کما سمع، یاد کر کے اپنے تک ہی نہیں رکھا بلکہ جیسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا. ایسے بندے کو اللہ وحدہ لا شریک خوش و کرم رکھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. تو فضیلت ہے یہ حدیث کی بات سننا، اس بات کو یاد رکھنا اور اس بات کو آگے پہنچانا، اور آگے ویسے ہی پہنچانا، کاٹ چھانٹ کے بغیر، اپنے لفظ بیچ میں داخل کیے بغیر، تحریف کیے بغیر، کمی بیشی کیے بغیر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جو ہیں وہ دین ہے. اور دین ویسے ہی پہنچانا چاہیے آگے لوگوں تک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے. وہ کہا کرتے تھے نقتدی ولا نبتدی، ہم پیروی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے. صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں نقتدی ولا نبتدی، ہم پیروی کرتے ہیں، اقتدا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں شروع کرتے. وَنَتَّبِعْ وَلَا نَبْتَدِعْ، ہم تو اتباع کرتے ہیں، ہم کوئی بدعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ہم بدعت نہیں کرتے. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جب تک ہم آثار کو، آثار رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، جب تک ہم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے ہم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے. اقتداء میں ہدایت ہے، اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی رسول ہے، یہ نہیں کہتے اپنی طرف سے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یمنی آدمی نے پوچھا دوران طواف، جی کیا جو ہے نا وہ عمل ہے حجر اسود کے بارے میں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استلام بھی کیا کرتے تھے اور بوسہ بھی دیا کرتے تھے. دونوں ہی باتیں، بوسہ بھی دو، استلام بھی کرو. استلام کر لو اکیلا، صرف بوسہ دے لو، جیسے موقع ملتا ہے ویسے کر. تو اس نے کہا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اگر لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں اور بھیڑ بڑھ جائے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو تو نے کہا ہے نا آرائی کا، اسے یمن میں رکھ دو، بس یمن میں رہنے دو. ادھر عبداللہ بن عمر کے سامنے وہ بات نہ کو آپ کا کیا خیال ہے جی. میں نے جب کہہ دیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلام بھی کیا کرتے تھے، بوسہ بھی کیا کرتے تھے، بس اس آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی، میں پہلے بھی کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں، آیتیں اتری شراب کی حرمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیج دیا، تو کچھ صحابہ گھر میں جمع تھے اور ان کے پاس شراب بھی تھی۔ سنا نا جب اعلان کرنے والے کو، باہر بندے کو بھیجا، جاؤ ذرا کیا اعلان کرتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شراب جو ہے وہ مسلمانوں پہ حرام کر دی گئی ہے، شراب کو بہا دیا گیا۔ صحابی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی ایک بندہ بھی نہ شراب کی طرف گیا، نہ ہی اس اعلان کے بعد ہم نے کبھی کسی سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ یہاں تو الگ الگ جگہ جگہ، وہ کہتے ہیں ہم نے کسی سے نہیں پوچھا، جب بات سنی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات سن لی، بس سن لی، پھر ہم نے اس کے بعد کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور بس حرام ہے سو حرام ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں بہا دی۔ یہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں نا اشعار پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کی ساری شاعری، یا تو جب سے اسلام لائے اس کے بعد ساری شاعری، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، یا نعت پڑھا کرتے، یا تنقید کرنے والوں کو جواب دیا کرتے۔ شعر پڑھ رہے ہیں مسجد میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غصے سے دیکھا کہ یہ مسجد میں شعر پڑھ رہا ہے۔ حضرت حسان فرمانے لگے میں مسجد میں اس وقت بھی شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر ہستی یہاں پہ موجود ہوتی تھی۔ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا کرتے تھے، میرے بارے میں مجھے کہا کرتے تو دے مشرکوں کو جواب، اور ساتھ ہی فرماتے اللہ تیری روح القدس کے ساتھ مدد فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سننے کے بعد باقاعدہ اجازت دے دی کہ کہیں مجھے حسان یہ نہ کہہ دے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ اور اگر کسی بھی بڑے کی بات اللہ کی یا رسول کی بات سے ٹکرا جائے، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ جو بڑا ہے نا وہ بڑی عزت والا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس بڑے کو بڑا رسول اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر وہ بات رسول اللہ کے خلاف کرے گا، جیسے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور انصار میں سے کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کا امیر بنا دیا کہ آپ ہو گئی امیر، اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ یہ تمہارا امیر ہے، اس کی بات ماننی۔ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ تمہارا امیر ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ وہ جب سفر پہ نکلے، جہاں بھی لڑائی کے لیے رہے، غزوہ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تو راستے میں نا امیر کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، امیر کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، تو اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو، جلاؤ آگ، اور لوگوں کو کہا کودو اس میں۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کودیں گے، مجھے اللہ کے رسول نے امیر بنایا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ کہا وہ بات ٹھیک ہے، آگ میں نہیں کودیں گے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھیں گے، آگ میں نہیں کودیں گے۔ یہاں تو جو کسی جماعت کا سربراہ ہو، جو وہ کہہ دے بس وہی، پھر سچ ہے یا جھوٹ ہے، پھر وہ سیاہ ہے یا سفید ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں اس کے پیروکاروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا امیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم کہ اس کی بات ماننی ہے، ان کا پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ کے واپس آئے تو آ کے بتایا سفر میں یہ واقعہ پیش آئے اور ہم نے بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اگر کچھ لوگ اس آگ میں کود جاتے جان دے دیتے، وہ پھر قیامت تک اسی آگ میں رہتے۔ لا طاعۃ فی معصیہ، اصول ہے
کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اس بات میں جس بات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی. اللہ رسول کی نافرمانی میں کیسی اطاعت؟ کوئی بھی امیر، کوئی بھی بڑا، وہ کوئی بھی بات کرے، اگر اللہ اور رسول کی بات کے خلاف ہے لا طاعت، نہیں مانیں گے. اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لا طاعت فی معصیۃ، نافرمانی کے کام میں کیسی کسی کی بات ماننا اور کیسا کسی کے پیچھے چلنا، یہ نہیں ہوگا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کو کس قدر نوٹ کیا کرتے اور ان پہ عمل پیرا رہا کرتے. حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھا، سواری لائی گئی، سواری پہ سوار ہونے لگے، رکاب میں پیر رکھا، کہا بسم اللہ. جب سیدھے ہو کے اس کی کمر پہ بیٹھ گئے، کہا الحمدللہ، اور پھر دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پھر 3 بار الحمدللہ کہا، پھر 3 بار اللہ اکبر کہا، اور پھر کہا سبحانک ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ تو پاک ہے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری باتیں سنی اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ پڑھ کے نا پھر مسکرا دی، ہنس پڑے. تو ان سے پوچھ لیا پھر کہ آپ نے کوئی بات تو ایسی ہوئی نہیں، آپ نے کچھ اذکار کیے ہیں جو سواری پہ بیٹھنے کے لیے کیے جاتے ہیں، آپ مسکرا پڑے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار سواری پہ سوار ہوتے دیکھا، آپ نے یہی چیزیں پڑھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میں نے بھی پوچھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اللہ اس بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اس بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، اس کے علاوہ گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو بخشتا نہ بخش سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا، اب جب بھی میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں نا میں یہی کام، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے. اس نماز جنازہ میں مروان بھی تھا، تو دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور بیٹھ گئے. انہیں پھر حدیث سنائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے کہتے ہیں، پہلے یہ واقعہ سن لیں، کہتے ہیں میں نے نا انصار میں سے ایک بندے سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ اللہ کے پیغمبر تو چلے گئے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، ان کے پاس وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. یہ واقعہ بھی ہماری آج کے عنوان سے جو ہے نا وہ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے. کہتے ہیں ان کے پاس کچھ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تو کیوں نہ ہم جا کے ان سے سیکھیں. تو اس نے کہا اتنے سارے صحابہ جو ہے نا وہ موجود ہیں، خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے آگے باتیں سکھانے کا، ہمیں جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو ہے نا اسے چھوڑا تو میں چلا جاتا ہر ایک صحابی کے پاس کہ آپ کے پاس کون کون سی وہ بات ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. کہتے ہیں ایک بار ایسا بھی ہوا کہ میں دوپہر کے وقت کسی کے گھر چلا گیا اور انتظار میں اس کی دیوار کے پاس بیٹھ گیا. میں بیٹھا رہا، اس قدر شدید دھوپ تھی اور لو تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ لو کے ساتھ میرے چہرے پہ تھپڑ لگ رہے ہیں، لیکن میں وہیں بیٹھا رہا انتظار میں. صحابی باہر آئے، اللہ کے رسول کے کزن ہے، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ادھر میرے دروازے پہ. کہا وہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے، مجھے پتا چلا ہے، آپ وہ بیان مجھے بھی بیان کر دی. کہنے لگے کسی پیغام بھیج دیا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا.
میں آپ کو آگے بتاتا ہوں وہ بات. تو کہتے ہیں نہیں میں نے مناسب سمجھا کہ میں چونکہ آپ کے پاس ہے وہ بات تو میں آگے وہ بات آپ سے پوچھوں. پیاسا آتا ہے کنویں کے پاس. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعا بھی ہے, اللہ ان کا سینہ علم سے بھر دے, اسے قرآن کی اللہ سمجھ دے دے, قرآن کی فقہ اسے عطا فرما. مفسر قرآن ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں جب میں نے بہت ساری باتیں تقریباً سارے صحابہ جو اس وقت زندہ تھے میں سب کے پاس گیا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان سے معلوم ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ان سے معلوم ہوئے, حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ رسول اللہ کے وہ دنیا سے چلے گئے. اور پھر لوگ جو ہے نا انہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن عباس ایک بندے کے دروازے پہ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. لوگ پھر میرے پاس آیا کرتے تھے وہ باتیں پوچھنے کے لیے. تو اس وقت وہ انصاری وہ جسے میں نے کہا تھا نا اس وقت کہ آج جا کے صحابہ سے علم سیکھ رہے ہیں, وہ میرے پاس آیا, آ کے کہنے لگا وہ جو تو نے کئی برس پہلے بات کی تھی نا وہ بات تو نے بالکل صحیح کی تھی کہ اس چیز کی ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو سنا جائے, سیکھا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. کیونکہ لوگوں تک پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جیسے سنی ہیں یہ اس کی ایک فضیلت اور اہمیت ہے. باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے اہمیت میں قرآن کی آیتوں سے کم نہیں ہیں. قرآن کی آیتیں کس قدر اہم ہیں, قطع الدلالہ ہیں, ایسے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات وہ قرآن مجید کی آیت سے کم نہیں ہے اہمیت میں, قطعی ہونے میں. لیکن اس میں احتیاط یہ کیا جائے کہ ہر ایک سے نہیں, ہر ایک سے جو بھی آ کے کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ سنیے پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا میں انصار کے کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا, وہ آئے, ہمیں لگا کہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں, بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. آگے کہنے لگے میرے ساتھ تو مسئلہ بن گیا. کیا مسئلہ بنا؟ میں گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, تو میں نے جو ہے نا وہ دستک دی 3 بار. دستک دینا یعنی اجازت مانگنا. میں نے 3 بار اجازت مانگی, دستک دی, کوئی نہیں آیا تو میں واپس آ گیا. انہیں پتہ چل گیا کہ آیا تھا, 3 بار دستک دی اور واپس چلا گیا, مجھے بلا لیا. واپس کیوں گئے ہو؟ کہا میں نے کہا جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 بار کسی کے گھر جاؤ, اجازت طلب کرو, دستک دو, نہ اگر اجازت ملے نا تو واپس آ جاؤ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر یہ رسول اللہ نے فرمایا نا گواہ لے کے آؤ, الا او جاؤ, نہیں تو سزا ملے گی کہ تو نے ایک بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں, اس بات کی تصدیق کروں, تحقیق کروں. تو جب واقعہ سنایا تو سارے بیٹھے ہوئے مجلس میں ہنس پڑے. کہا تم ہنس رہے ہو, تمہارے پاس تمہارا مسلمان بھائی آیا ہے, اسے پریشانی لاحق ہے کہ اگر نہ جواب دیا تو سزا ملے گی. تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آج میں جو ہے نا آپ کی سزا میں شریک ہو جاتا ہوں, دونوں برابر برابر سزا لے لیتے ہیں. پھر مسکرائے اور کہا یہ بات ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, اور جا کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی. انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. اگر پتہ نہ ہو, کوئی بات علم میں آ جائے اسے مانا جائے, لیکن بات جس سے آ رہی ہے پہلے دیکھا تو جائے کہ کیا واقعی یہ ہے یا اپنی طرف سے کسی نے گھر کے شامل کر دیا, ملا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. جس کی سند میں آنے والے راوی جو ہیں ان کے اپنے کردار پہ, اپنے اعمال پہ شک ہے. ایسے راویوں کی روایات کو تو نہیں لیا جائے جو اپنی طرف سے بنا کے رسول اللہ کے ذمہ لگا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جنازہ ابھی رکھا نہیں گیا اور تم بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے, اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم بھی ہے. اللہ کے رسول کتنی بات ہے, جنازہ نہیں آیا, دیر تھی, لوگ اٹھا کے لا رہے تھے, ابھی رکھا نہیں گیا تھا, یہ دونوں بیٹھ گئے, چلے گئے ان کے پاس کہنے کے لیے کہ دیکھو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جنازہ جب تک رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک بیٹھنا نہیں چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا صدق, سچ کہا ہے,
سچی بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے، تو جو باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عمل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ایسے لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے پہلے بات ذکر کی ہے کہ ہم اقتداء کرتے ہیں، ہم نئے کام شروع نہیں کرتے. مجھ سے سوال کیا تھا کل ایک ساتھی نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ کچھ مسلمان لوگ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو کیک کاٹتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خوشی کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. خوشی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہوار جو ہیں بتانے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مسلمانوں کے تہواروں کے لیے جو کیلنڈر ہے وہ عیسوی کیلنڈر نہیں ہے، وہ شمسی کیلنڈر نہیں ہے، وہ قمری کیلنڈر ہے، وہ اسلامی کیلنڈر ہے، وہ ہجری کیلنڈر ہے. اس کے حساب سے جو ہے وہ تاریخیں متعین ہوتی ہیں کہ کن تاریخوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہوار قرار دیا ہے اور کن تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہوار کو منایا ہے. تو نقتدی، ہم نے پیروی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باتوں کی، تبھی گمراہی سے بچیں گے، تبھی غلط راستوں سے بچیں گے، تبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلوانے کا صحیح معنوں میں حق رکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.